اس وقت ہم پورے جموں کشمیر میں دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی پارا جو ہے وہ ہائی ہے، جو دن قریب ہوتے جا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک الگ طرح کا جو ہے ایک ایکسائٹمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سیاسی جو گتیویدیاں ہے، جو سرگرمیاں ہے وہ تیز ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے عماد رفیق میر، جو کہ رفیق احمد میر کے بیٹے ہیں، جو کہ پہلگام اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ ہم اکثر دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیٹل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کل سے جو بیان بازی ہو رہی ہے این سی کی طرف سے اپنی پارٹی نے بھی اس میں پلٹ کے جواب دیا ہے، تو کس طرح سے آپ یہ اس بیٹل کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، بیٹل یہ ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ 2014 سے آج الیکشن ہو رہے ہیں۔ الیکشن مدعا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کس نے کتنی کارکردگی کی ہے۔ جو اس وقت کا ایم ایل اے تھا اس کو آج رپورٹ کارڈ دینا تھا کہ 10 سال سے چھوٹے بڑے بلدیاتی پولز جیتے ہیں، ڈی ڈی سی الیکشنز جیتے ہیں، تو لوگوں کے لیے، غریب عوام کے لیے کیا کیا۔ مگر جب وہاں سے الزام تراشی ہو گئی تو مجھے لگ رہا ہے ہمارے لیڈر رفیع احمد میر صاحب نے مناسب سمجھا کہ کچھ باتوں کی نکتہ چینی کی جائے۔ تو ان کا بس یہی ماننا تھا، یہ کہنا تھا کہ چند گھروں کو کسی تنظیم کی طرف سے فائدہ پہنچا، اور پہلگام کے جو 9 گاؤں ہیں اس میں اسپیسیفک طریقے سے جو 8 گاؤں کے لوگ ہیں ان کو اگنور کیا گیا۔ جو اس میں بھی ایک گاؤں کی جو میں ابھی نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن خاص کر چند ٹریڈ یونین کے لیڈروں کو فائدہ پہنچا۔ تو انہوں نے اس طریقے سے وہ بات کہی تھی تو اس کو مس انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی یا سیاسی طور پہ طول دینے کی کوشش کی۔ لیکن پھر جب یہ سلسلہ وہاں سے دوسرا بھی شروع ہو گیا، وہ ذاتی ہو گئے، تو ذاتی چیز پہ تو سب سے پہلے میں جواب نہیں دینا چاہوں گا، کیونکہ اگر یہ الزامات رفیع صاحب کے خلاف جو الزامات ہیں کسی مہذب یا کردار والے انسان سے آ رہے ہوتے تو میں سر جھکا کے اس کو تسلیم کرتا اور اس کا جواب دیتا۔ لیکن یہ ایسی جگہ سے آ رہے ہیں کہ جنہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس گاؤں میں کھڑے ہیں، دن ہے رات ہے، صحیح ہے غلط ہے، تو میں خود مجبور ہو جاتا ہوں، میں ہی شرمندہ ہو جاتا ہوں، میں ہی اپنی نظریں چرا لیتا ہوں، نظریں نیچے رکھ کے اس چیز سے میں پھر دور بھاگ جاتا ہوں کہ دیکھیے سامنے والے کے ساتھ تو ہمیں ہمدردی ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیے سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، 15 دن ہے ٹوٹل اب الیکشن کیمپین میں۔ میں نے سوچا تھا مہذب طریقے میں سیاست کرتے، لوگوں کے مدعے کی بات کرتے، دیکھتے کون جیتے گا ہارے گا، پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ نظریں ملاتے۔ لیکن یہاں تو لوگ نکلے اپنے آپ کو الگ الگ غیر اسلامی نام دے رہے ہیں، بڑے بڑے نعرے دے رہے ہیں، غریب ہوتا جا رہا ہے، لوگ پسماندہ ہوتے جا رہے ہیں، سپورٹس، ہیلتھ کیئر کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ کسی نے اگر ان کی طرف سے اپنے جیب سے نہیں، سرکار کے جو فنڈز ہے، جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، جو لوگوں کا پیسہ ہے، وہی کہیں دے دیے، وہ ایسے جتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کے ذاتی خزانے خرچ کر دیے لوگوں کے لیے۔ تو ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ پازیٹیو سیاست کریے، لوگوں کو یونائٹ کریے۔ ایسے الزام پہ اگر ڈیوائڈ کریں گے تو 15 دن تک آپ یہ کرتے رہیے، اس سے کیا ہوگا؟ الیکشن جب ختم ہوگا اللہ تعالیٰ ایک کو جتائے گا، باقیوں کو ہرائے گا، لیکن لوگ تو یہیں رہنے والے اور ہم انشاءاللہ رحمان لوگوں میں ہی رہیں گے۔ جس طرح سے اگر ہم لوگوں کی بات کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کون سی چیزیں ہو جانی چاہیے تھی اب تک؟ یہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے، کالج نہیں ہے، کون سی چیزیں ہیں ایسی اگر اپنی پارٹی کامیاب ہوتی ہیں تو کن چیزوں پہ خاص فوکس رہے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلے انشاءاللہ رحمان اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، سب سے پہلے ہماری ایکسیسیبلٹی رہے گی، یعنی کہ الیکشن کے بعد ہم یہاں اویلیبل رہیں گے لوگوں کے لیے۔ جنہوں نے ووٹ ڈالا ان کا بھی کام کرنا ہے، اور جو مخالفین بھی ہے ان کا بھی کام کرنا پڑے گا، کیونکہ جو ہمارا جو پازیٹیو ایجنڈا ہے اس میں ہمیں سب کو کور کرنا پڑے گا۔ نوجوانوں کے لیے سپورٹس، روزگار، پہلگام ٹاؤن اور جو پی ڈی اے کا علاقہ ہے وہاں لوگوں کے لیے تعمیرات کی اجازت بحیثیت بڑے اچھے طریقے سے، بالکل ان کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے کسی چیز کا، کیونکہ 10 سال پہلے ہم نے نعرہ سنا تھا کہ مجھے ووٹ ڈالو میں ٹول ہٹاؤں گا۔ ٹول کیا، ایک پتھر کوئی نہیں ہٹا سکا، لیکن انشاءاللہ رحمان ہم آج بولتے، ہم نے تحریر نامہ، ہم نے پورا مینیفیسٹو میں لکھ کے دیا ہے، زبانی نہیں بولا ہے، کہ ہم یہ تعمیرات کا سلسلہ کیسے جائز کریں گے۔ تو آ جائیے اب اس دیہاتی علاقے میں زراعت کی معاونت کریں گے، بجلی بقایات ہے جتنے وہ بھی معاف کریں گے، اور ایف آئی آر جتنے بھی 2016 سے 24 تک نوجوانوں پہ لگے ہیں اس میں ہو سکتا ہے زیادہ وہی نوجوان ہوں گے جو لا اینڈ آرڈر میں بھی ہیں، بٹ انشاءاللہ وہ تمام چیزیں ہم معاف کر دیں گے۔ ون ٹائم ایمنسٹی کہ نوجوان عزت سے گھر آئے۔ میں تو نکلا تھا نوجوانوں کو جیل سے گھر لانے کے لیے، وہاں سے الگ الگ باتیں سننے کو پڑ رہی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ان کی سیاسی بوکھلاہٹ ہے۔ انشاءاللہ رحمان اللہ اچھا ہی کرے
کرے, لیکن جو بھی رزلٹ ہوگا نہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں, لوگوں کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم میدان سے پیچھے ہٹنے والے, ہم آ چکے ہیں یہاں, حساب لینے کے لیے آ چکے ہیں, حساب لے کے رہیں گے اور الیکشن کے بعد بھی اپنے لوگوں کی, ماؤں بہنوں کی خدمت کریں گے, صاف نظر سے کریں گے, نظریں جھکا کے کریں گے. اور میں یہ احسان لوگوں کا بھول نہیں سکتا ہوں جو اتنی بھاری تعداد میں یہاں آتے ہیں, ہمیں جوائن کرتے ہیں, ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں. یہ احسان کسی بھی طریقے سے میں ان کا قرض ان کا ادا نہیں کر سکتا. مجھے انشاءاللہ رحمان یہی جو آج میری نظریں ہیں الیکشن میں, الیکشن کے بعد بھی یہی رہیں گی. کیوں لوگ اپنی پارٹی کو ووٹ کریں؟ اور بھی پارٹیاں ہیں, این سی ہے, کیا ایسا خاص ہے اپنی پارٹی میں جو لوگ آپ کو ووٹ کریں؟ پارٹی میں یہ خاص ہے کہ پارٹی کے لیڈر بڑے خاص ہیں جن کا نام ہے حاجی رفیع احمد میر. وہ میرے والد ہیں لیکن میں ان کا کارکن ہوں اور میں بھی ان کا ایک ووٹر ہوں. تو میں آپ کو ایک سیدھا جواب یہ دینا چاہوں گا, ان کی صفت ہے ان کا کردار. جو ہمارے ورکر کی بہنیں ہیں وہ ہمیں سکھایا جاتا ہے جب ہم گھر میں پل رہے ہوتے, بڑے چھوٹے سارے لوگ بیٹھے ہم ہوتے ہیں بزرگ کے ساتھ, سب کہتے ہیں کہ ورکر کی بہن بھی تمہاری اپنی بہن ہے, ورکر کی ماں آپ کی اپنی ماں ہے. اچھے طریقے سے ہماری سیاسی تربیت جو ہے اچھے طریقے سے کیریکٹر کی پالیٹکس جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے. ہمیں منع کیا گیا ہے کہ شراب, زنا, یہ جو ایڈکشن کا کلچر ہے, یہ جو عجیب عجیب ناموں سے خود کو پکارا جاتا ہے, جو غیر اسلامی ایکٹیویٹی ہے, اس سے دور رہو. تو اسی ادا پہ رفیع احمد میر صاحب کی ہم فدا ہے. غلطی کس سے نہیں ہوتی, بشر سے غلطی ہوتی ہے, کوئی فرشتہ نہیں ہوتا. لیکن وہ خود آئے, انہوں نے اعتراف کیا, اپنی غلطی کی معافیا مانگ رہے ہیں. وہ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ رحمان اس بار اگر لوگ ان کو معاف کریں گے ان کی غلطیوں کے لیے اور ان پہ اعتماد کریں گے تو پہلگام انشاءاللہ رحمان پھر سے خوشحال بنے گا اور وہ بات ختم ہو جائے گی, وہ جھوٹے وعدے, وہ نعرے. اور ہر ایک کو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو ایک ادنا سا آپ کو انسان لگے وہ ہمارے لیے ادنا نہیں, وہ ہمارے لیے بہت کچھ ہے. جتنی ایک بہت بڑے IAS آفیسر کی عزت ہے اس سے کہیں بڑھ کر میرے بھائی کی, میرے ورکر کی عزت ہے. تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے, اسی ادا پہ ہم رفیع صاحب کی فدا ہے. سیاسی مخالفین کے لیے کیا میسیج رہے گی؟ میسیج یہ رہے گی کہ امید تھی کہ سیاست پازیٹیو نوٹ پہ کرتے, ایک کیریکٹر طریقے سے کرتے, مدے مقصد پہ کرتے, لیکن جو آپ یہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں, حساب سے بچ رہے ہیں, حساب نہیں دینا چاہتے اپنی کارکردگی کا, اپنے ساتھیوں کی کارکردگی کا, تو یہ غلط بات ہے. ایک بار آپ ہی میچورٹی دکھائیے, ایک بار آپ ہی دل بڑا کریے اور اپنے کاموں کا حساب دے دیجئے کہ آپ نے کب کیا کیا. کیونکہ 2014 سے آج تک ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ ہی اقتدار میں تھے. 14 سے اور ریوائنڈ کروں, 2009 میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دیا تھا. یہ اقتدار جوش اور خروش اور نعرے کے لیے نہیں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. آج اس غریب انسان کو, پسماندہ علاقے کے لوگوں کو, ہمارے یہاں پیارے جو نوجوان ہیں ان کو جواب دے دیجئے اور اچھے طریقے سے سیاست کریے. انشاءاللہ رحمان جہاں تک ہماری بات ہے, ہمیں خوف خدا ہے, اللہ عز و جل کی ذات سے ڈرتے ہیں, باقی کوئی شے نہیں ہے جو ہمیں ڈرا سکتی. لیکن ہمیں ہدایت ہے حاجی رفیع احمد میر صاحب کی کہ دائرے میں رہو, اچھے طریقے سے سیاست کرو, ہاتھ باندھ کے سیاست کرو, جھک کے لوگوں کو سلام کرو. انشاءاللہ وہ ہم کرتے رہیں گے. چند ایسے بڑے کام اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں جن کی جو پریارٹی پہ رہیں گے؟ ڈگری کالج, اور وہاں جہاں یہاں لوگ چاہتے ہیں, چاہے ووٹ پرسنٹیج کہاں جائے, کم آئے زیادہ آئے, حاجی رفیع احمد میر صاحب کی جو بات ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے, وہ ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. وہ ایک مومن کی طرح جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کر دیتے ہیں. حالانکہ جب وہ MLA تھے اس وقت کس کی سرکار تھی, انہوں نے وہ تمام وعدے فیل کرانے کی کوشش کی اور سیاسی استحصال کرنے کی کوشش کی. آج وہی دوسرے رنگ سے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں. لیکن جو ہمارے یہاں پہ سڑک, بجلی, پانی, روزگار, FIR, تمام چیزیں جو منشور میں رکھی ہے, یہ خالی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ ہمارا وعدہ ہے. اور آپ ہم سے ڈے 1 سے حساب لے سکتے ہیں کہ آپ نے ان وعدوں پہ عمل کیا یا نہیں کیا. ٹرانسپیرنسی کا زمانہ ہے, ہمیں پوچھتے رہیے. اکاؤنٹیبلٹی کا زمانہ ہے, یہاں آ کر پوچھیے, ہمیں بلا کر پوچھیے کہ ہم نے کیا کیا, کیا کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازے. گھر گھر جا کے, جہاں جولی پھیلا کے, دامن پھیلا کے ہم ووٹ مانگ رہے ہیں, دوبارہ گھر گھر جا کے جو وعدے کیے ہیں وہ پورا کریں گے انشاءاللہ.